الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ لباس ہر قوم کی شناخت ہوتی ہے اور اس کی پہچان ہوتی ہے، اور آدمی ظاہری طور پر اپنے لباس ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جہاں اور باتیں سکھائی ہیں اور قرآن کریم میں جہاں اور احکامات ہیں، وہاں لباس اور کپڑے پہننے کے بھی اصول اور آداب ہیں، جن میں پہلی بات میں نے کل نقل کی تھی کہ قرآن کریم نے لباس کا سب سے پہلا اصول یہ بیان کیا ہے، لباسً یواری سوآتکم، کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کے ستر کو چھپا لیں، اور یہ وہی لباس ہو سکتا ہے جو 3 عیبوں سے پاک ہو۔ پہلا عیب یہ ہے کہ وہ چھوٹا نہ ہو، دوسرا عیب یہ ہے کہ باریک نہ ہو، اور تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ چست نہ ہو۔ اگر ان 3 چیزوں سے وہ پاک ہے تو وہ شریعت کے دائرے کے اندر لباس کہلانے کا مستحق ہے۔ دوسری بات لباس سے متعلق جو شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے کہ وریشہ، یعنی لباس اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جس حیثیت کا ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کو صاف ستھرا، آرام دہ، اپنے مزاج، موسم اور موقع محل کے اعتبار سے لباس پہننا چاہیے۔ وریشہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھا لباس ہو۔ اچھے لباس کا مطلب فیشن نہیں ہے، صاف ستھرا، پاک صاف، اپنی حیثیت کے مطابق جو اچھے سے اچھا آدمی لباس پہن سکتا ہے وہ پہننا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی ہمیشہ اس حال میں آتے تھے کہ ان کے کپڑے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے رہتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری مالی حیثیت کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، اور ہر قسم کا مال ہے جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں اس زمانے میں پیسے روپیے ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے، بیل یہ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ہر قسم کا مال ہے، سونا چاندی بھی ہے، درہم دینار بھی ہیں، گائے بکریاں بھی ہیں، سب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نعمتوں کا اثر میں تمہارے لباس پر نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اور پھر ان سے یہ کہا کہ اللہ نے جب نعمتیں دی ہیں تو اس نعمت کا اثر تمہارے لباس پر بھی ظاہر ہونا چاہیے، یعنی صاف ستھرا اور اچھا لباس پہنا کرو جب اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے اور اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، تو اس کا اثر تمہارے لباس پر بھی ہونا چاہیے۔ صاف ستھرے اور اچھے لباس کا مطلب آدمی کو آرام دے ایسا لباس آدمی پہنے، یعنی من بھاتا لباس پہنے، آدمی کے جی کو اچھا لگے، طبیعت کو اور آدمی کے مزاج کو آرام پہنچائے، ایسا لباس پہننا چاہیے۔ ایسا لباس ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو اپنے آرام سے زیادہ اس میں مقصود دوسروں کا دکھانا مقصود ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک اچھا لباس آدمی اس لیے پہن رہا ہے کہ یہ جسم پر مجھے آرام دیتا ہے، مثلا گرمی کے موسم میں آدمی کاٹن کا کپڑا پہن رہا ہے، آرام دہ ہے۔ سردی کے موسم میں آدمی گرم کپڑے پہنتا ہے، ذرا موٹے کپڑے پہنتا ہے، یا موسموں کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، جہاں موسم الگ الگ ہوتے ہیں وہاں آدمی اپنے حساب سے کپڑے پہنتا ہے۔
آدمی کے جسم کو آرام پہنچانے والا اور اپنے جی کو بھانے والا اور راحت پہنچانے والا لباس، ایسا لباس نہیں کہ چاہے مجھے آرام ہو یا نہ ہو لیکن لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آسائش ایک چیز ہوتی ہے، آرام دہ ہونا، اور ایک ہوتی ہے نمائش۔ نمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے پہنے۔ شریعت میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی لباس پہنا جاتا ہے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں، آدمی اپنے آرام کے لیے تو اچھے سے اچھا لباس پہنے، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر آدمی پہنتا ہے تو اس کو نمائش کہتے ہیں اور اس کو فیشن کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ آج اس زمانے کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرد ذرا کچھ کم اور عورتیں 100% اچھا لباس پہنتی ہی اس لیے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ یعنی میں کیا عرض کروں کہ ہر آدمی کو خود اندازہ ہے اس بات کا کہ ہماری خواتین آج کے زمانے کی تو یہ سمجھتی ہیں کہ اچھا لباس گھر والوں کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ اپنے لیے تو سیدھا سادہ، گھر والوں کے لیے جیسا تیسا پہن لو۔ ہاں، جہاں کہیں باہر جانے کا مسئلہ آئے گا، کسی کے گھر جانے کا، کسی کی شادی بیاہ کے اندر، کسی کی تقریب میں، کسی کے یہاں جانے کا مسئلہ آئے گا تو ان کو پھر اچھا لباس چاہیے۔ یعنی وہ تو سمجھتی ہی یہ ہیں کہ اچھا لباس ہمارے لیے نہیں ہے، گھر والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اچھا لباس تو باہر والوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اسی لیے عام طور سے گھر میں مستورات اتنی سادہ رہتی ہیں کہ گھر میں میلی کچیلی رہیں گی، کوئی زیادہ صاف ستھرے کپڑے نہیں رہیں گے، اور جہاں مردوں نے یہ کہا کہ بھئی آج بازار چلنا ہے، آج کسی کا ملنے چلنا ہے، آج فلاں جگہ شادی ہے، آج فلاں سے یہاں سے دعوت نامہ آیا ہے، وہاں چلنا ہے، پھر آپ دیکھیے ان کا کیا انداز ہوتا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا اور کپڑے پہننے کا۔ یہ چیز نمائش کی چیز ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، بلکہ بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے تو اللہ نے جو اچھے سے اچھا لباس، یا جو بھی اس کی خوبصورتی ہے لباس کے اعتبار سے، چہرے مہرے کے اعتبار سے، وہ اس کے شوہر کے لیے ہیں۔ صاف ستھرا رہنا ماں باپ کے سامنے ماں باپ کے لیے ہیں، وہ ماں باپ کی اولاد ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو صاف ستھرا دیکھتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اچھے انداز سے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بیوی اپنے گھر کے اندر اس انداز سے رہے کہ جب شوہر باہر سے آئے تو اس کو دیکھ کر اس کی طبیعت خوش ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسی عورت جنتی ہے اور اللہ ایسی عورت پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایسی عورت کو قطعاً شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے کہ آدمی تھکا ہارا بازار سے یا اپنے کام کاج سے گھر میں آئے، پتہ چلا کہ عورت میلی کچیلی، منہ بنائے ہوئے، گھر میں یعنی متھے پر سل ڈالے ہوئے، اپنا چہرہ لٹکائے ہوئے، مغموم اور شکایتوں کا پلندہ اور انبار لیے ہوئے شوہر کے لیے، آج تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے ایسا کر دیا، آج تمہارے بھائی نے ایسا کیا۔ یہ سب چیزیں شریعت میں قطعاً پسند نہیں۔ شریعت میں ایسی عورت کو پسند کیا گیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب شوہر، گھر کے مرد باہر سے گھر کے اندر آئیں تو ان کی گھر کی زیب و زینت کو دیکھ کر، گھر کی صفائی ستھرائی کو دیکھ کر، اپنی بیوی کو دیکھ کر ان کی باہر کی ساری تھکن دور ہو جائے۔ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو عرض میں نے کیا کہ لباس اپنے لیے پہننا چاہیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ دوسروں کے لیے تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ بھئی آدمی کا سطر کھلا ہوا نہ رہے، عورتیں جائیں تو پردے کے اہتمام کے ساتھ جائیں، اس لیے ان کو باہر جانے کے لیے کپڑوں کے ساتھ ساتھ برقع پہننا، پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو چیز مردوں کی نظروں کے اندر آتی ہے،
وہ چیز زیادہ خوبصورت اور زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کپڑوں کا جوڑا ان کا 200 روپے کا ہے تو ان کا برقع 2000 سے کم کا نہیں ہوگا. اس لیے کہ کپڑے تو اندر چھپ جاتے ہیں اور برقع سب کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. ہاں، برقع جب کپڑے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو پھر وہ برقع خود ہی گاڑی میں اتار کر رکھ جاتی ہیں، اور گاڑی میں سے اترنے سے پہلے جب شادی میں جاتی ہیں تو وہ بالکل اس لباس میں جاتی ہیں جو لباس انہوں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے سلوایا یا پہنا ہے. کتنی بری بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے اس کے قطعاً اجازت نہیں دی ہے. میں کل عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی علامتوں میں سے فرمایا ہے، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو ایسی زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں کہ ان کا لباس دیکھ کر، ان کا چہرہ مورا دیکھ کر، ان کی خوبصورتی دیکھ کر، کسی بھی چیز کی ہو، کپڑوں کی ہو، برقعے کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، غیر مردوں کی نظریں دوسری طرف سے ہٹ کر ادھر لگ جاتی ہیں اور آدمی کی نظر ادھر لگ جاتی ہے، تو آپ سمجھو ایسی عورتوں پر شریعت نے لعنت فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے ایسی عورت پر جو دوسروں کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے. فرمایا مائلاتن ممیلاتن، جو دوسرے مردوں کی طرف خود مائل ہوتی ہیں اور اپنی زیب و زینت کے ذریعے سے دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس لیے بچنا چاہیے. لباس اپنے لیے ہیں، لباس دوسروں کے لیے نہیں ہیں. بس یہ بنیادی چیز ہے. آرام سے آرام دے، جو جسم کو آرام سے آرام پہنچائے. آپ یہ دیکھیے دلہن کی شادی کا جو جوڑا ہوتا ہے، بارات کا جوڑا کہیے، نکاح کا جوڑا کہیے، کتنا قیمتی ہوتا ہے. اور ایک رواج ایسا چل گیا ہے کہ مسلمان اور وہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہ کہ صاحب دلہن نکاح کے موقع پر کیا پہنے گی کہ صاحب لہنگا پہنے گی. کیا پہنے گی کہ کرتی پہنے گی. خود ایمانداری سے اپنی گردن اپنے گریبان میں ڈال کر خود سوچیں کہ لہنگا اور کرتی مسلمانوں کا لباس ہے. آپ دیکھیے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، ایک نیا گھر آباد ہو رہا ہے، نیا گھر بس رہا ہے. نکاح کے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جو ایک لڑکے کے لیے اجنبی تھی اور لڑکا لڑکی کے لیے اجنبی تھا، اب دونوں کی نکاح کے ذریعے سے شادی ہو رہی ہے اور اب ان دونوں کا گھر ایک نئی فیملی تیار ہو رہی ہے، ایک نیا گھر آباد ہو رہا ہے. اس کی شروعات ہی غیروں کے طریقے سے اگر ہو رہی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ آگے والی زندگی کے اندر کیا برکت ہو سکتی ہے. عام دنوں میں کرتا پاجامہ پہنیں گی لیکن نکاح کے موقع پر غیروں کا لباس پہنیں گی. کہ صاحب کیا پہنیں گی کہ ایک عام رواج 100% کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 99% نہیں 100% کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ صاحب 100% کہ دلہن کا کیا ہوگا کہ صاحب لہنگا ہو، جس کا اسلام سے اور مسلمانوں کے لباس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور پھر وہ لباس اتنا قیمتی ہوتا ہے اور اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ آپ گھر جا کے پوچھیں تو آپ کو خود کو اندازہ ہو جائے گا اور وہ خود آپ کو آپ کی مستورات بتا دیں گی کہ ان کو اس جوڑے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ اس کو اتنی بڑی مصیبت سمجھتی ہیں کہ کسی طریقے سے میں اپنے گھر پہنچوں اور جا کر اس کو اتار کر اپنا سادہ جو لباس ہے جو کاٹن کا ہے یا کوئی اور سادہ لباس ہے، جو راحت ان کو سادہ اور کاٹن کے لباس میں جسم میں محسوس ہوتی ہے وہ اس کو اس قیمتی لہنگا کرتی کے اندر نہیں ہوتی. تو ایک مجبوری کی بات ہوتی ہے، وہ معاشرے کے اور گھر والوں کے دباؤ میں ہوتی ہیں اور ایک ایسی رسم رائج ہو گئی ہے جس میں ان کو اس کو نبھانا پڑتا ہے. وہ مجبور ہوتی ہیں اس وقت کے اندر، چاہے وہ پسند کر رہی ہوں یا ناپسند کر رہی ہوں، ورنہ قطعاً وہ اپنے سادہ لباس میں جو راحت محسوس کرتی ہیں وہ اس قیمتی لباس میں راحت محسوس نہیں کرتی. اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو جو چیز دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوگی اس میں تو سراسر تکلیف ہی ہوگی. اس لیے دوسرا جو اصول بیان کیا ہے کہ اچھا لباس پہنو، صاف ستھرا پہنو، قیمتی سے قیمتی پہنو، لیکن جسم کو راحت پہنچانے والا پہنو، اپنے کو اچھا لگے ایسا پہنو، دوسروں کو اچھا لگے ایسا نہیں کہ صاحب لباس دوسروں کو دکھانے کے لیے پہنے.
تیسرا اصول یہ بیان کیا ہے کہ آدمی ایسا لباس پہنے جس میں کسی غیر قوم کی مشابہت نہ ہوتی ہو، غیر قوم کی مشابہت نہیں ہوتی، کہ آدمی ایسا لباس پہنے جس سے غیر قوم کا آدمی لگے۔ اب یہ بھی میں آپ کو کیا عرض کروں کہ یہ بھی فیشن بن گیا ہے کہ صاحب کرتا پہنیں گے اور وہ شلوار بھی آج کل ایسی بعض جگہ سلنے لگ گئی ہے کہ جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ دھوتی پہن رکھی ہو۔ آپ سب جانتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا میں جو آپ کے لیے اجنبی ہو، یہ سب ہمارے معاشرے میں کہ صاحب پاجامہ بھی ایسا بن رہا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگے جیسے کہ دھوتی پہن رکھی ہو۔ کیا اسلام ہمیں پسند نہیں ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یوں ہو رہا ہے اور ہم برباد ہو رہے ہیں اور ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور اللہ کی پکڑ ہو رہی ہے۔ ہم خود تو اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، پھر کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ ایسا لباس جس میں غیر قوموں کی مشابہت نہ ہو، غیر قوموں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا لباس کے اندر بہت ضروری۔ ایسا نہیں کہ صاحب امریکہ والوں نے ایسا پہنا، پھٹی ہوئی پینٹ پہننی شروع کر دی تو ہم نے بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہننی شروع کر دی، اور وہ ثابت پینٹ کے مقابلے میں زیادہ پیسوں میں بک رہی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ فیشن والی ہے۔ اس لیے کہ کسی ایسے آدمیوں کو پہنا ہوا دیکھ لیا جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کل، جن کو نہ ہگنا آتا ہے نہ موتنا آتا ہے۔ آپ دیکھو اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے، اسلام نے تو ایسا طریقہ بتایا ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں، کئی دفعہ میں نے شاید بیانات میں کہا بھی ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک ہاسٹل کے اندر غیر مسلم اسٹوڈنٹس بھی رہتے تھے اور ایک مسلمان بھی تھا، وہاں ڈرائی کلین بھی تھی گراؤنڈ فلور کے اندر، جب سب کے کپڑے دھلنے آتے تھے وہیں پہ عیسائی ایک لڑکی وہ کپڑے لیا کرتی تھی، وہ دھونے دھلانے کا ڈرائی کلنگ پر وہ اپنے کام کرتی تھی۔ یورپ میں عام طور سے اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک دن اس مسلمان لڑکے کو اس عیسائی لڑکی نے بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، آپ سے سوال کرنا ہے کہ یہ جتنے لوگ رہتے ہیں یہاں پر ان سب کے کپڑے دھلنے آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہیں، ان سب کے کپڑوں میں پیشاب کی انتہائی بری بدبو ہوتی ہے، آپ کے کپڑوں میں نہیں ہوتی۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا طریقہ اسلامی یہ ہے کہ وہ پیشاب کر کے اپنے جسم کو پانی سے پاک کرتے ہیں، نہ پیشاب کے قطرے جسم پر لگتے ہیں نہ پیشاب کے قطرے کپڑوں میں لگتے ہیں۔ ہمارے کپڑے پیشاب کی غلاظت اور ناپاکی سے پاک ہوتے ہیں۔ باقی اور لوگ ایسا نہیں کرتے، اگر 5 دفعہ پیشاب کیا ہے دن میں 24 گھنٹے میں، روز بھی کپڑے بدلیں تو 5 دفعہ کا پیشاب کپڑوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے بدبو ہوتی ہے۔ سوچنے پہ مجبور ہو گئی، ان کی لفٹ تھی، چلی گیا، وہ اوپر رہتا تھا کہیں لفٹ کے انتظار میں تھے۔ اگلے دن جب وہ اپنے کالج سے یونیورسٹی سے آئے تو اس لڑکی نے پھر بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ آپ لوگ اگر کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کل سے غور کیا کہ جس اسلام میں پیشاب کرنے کا اتنا پاکیزہ طریقہ بتایا گیا ہو، اس میں اور چیزیں کتنی پاکیزہ اور کتنی اچھی ہو۔ تو میں نے عرض کیا اسلام نے جو طریقہ استنجے کا اور پیشاب کا بتایا ہے وہ غیر مذہبوں میں نہیں ہے۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا آپ سے کہ جن کو ہگنا موتنا نہیں آتا ہے ان کو ہم فالو کر رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے صحابہ، ازواج مطہرات، بنات طیبات، صحابہ کرام کی گھر کی عورتیں، آج ان کی نقل کرنے کو نہ ہم تیار ہیں نہ ہماری گھر کی عورتیں تیار ہیں۔ اور رہا مسئلہ فیشن کا، تو فیشن تو اتنی جلدی بدلتا ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک صاحب سنانے لگے کہ ایک آدمی بہت تیزی کے ساتھ میں تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے گھر کی طرف دوڑ رہا تھا بہت تیزی کے ساتھ۔ تو ان کے کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا بات ہے اتنی بھاگ کر جا رہے ہو گھر کے اندر؟ تو انہوں نے وہ بھی دوڑے اور دوڑنے کے بعد ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا بھائی کیا بات ہے، کیا کوئی مصیبت پیش آ گئی، کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا، اتنی تیزی کے ساتھ تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے آپ دوڑ کر اپنے گھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے، اصل میں ایک شادی میں جانے کے لیے کپڑے سلوائے تھے، دوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ کم سے کم ایک دفعہ تو پہن لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر جاتے جاتے فیشن بدل جائے۔ اگر گھر جاتے جاتے فیشن بدل گیا تو سلی سرائے کپڑے دھرے رہ جائیں گے۔ آج کل یہی ہے کہ کچھ دنوں بعد فیشن بدل جاتا ہے تو وہ پرانے کپڑے پہننا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، ان کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں،
اور پہننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو بہت پرانا فیشن ہے، آج کل کا نیا لیٹسٹ فیشن جو ہے وہ اسے کپڑے نہیں پہن رہے۔ ہمیں سب کو اس سے بچنا چاہیے، غیر قوموں کی نقالی سے۔ اسلام میں اگر کوئی کمی ہے تو پھر آدمی بتائے کہ ہاں بھئی یہ کمی ہے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا کامل مکمل مذہب دیا ہے جس میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کے دنیا سے جانے تک، قبر کے پیٹ میں جانے تک ایک ایک چیز کا طریقہ اور ایک ایک چیز کا اصول بیان کیا گیا ہے، پھر ہم کیوں غیروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ تکبر کے طور پر کوئی لباس نہ پہنا جائے جس سے آدمی کو بڑائی ظاہر ہو، لوگوں کے سامنے آدمی یہ ظاہر کرے کہ صاحب دیکھیے ہم بھی پیسے والے ہیں، ہم بھی مال والے ہیں، ہم بھی بڑے آدمی ہیں۔ ایسا لباس جو تکبر کے طور پر پہنا گیا ہو، ایسے لباس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی کا صدقہ طفیل ہے یہ تو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت ہے کہ وہ عذابات جو پچھلی قوموں پر آئے ہیں اس قوم پر آج کے زمانے میں نہیں آتے، ورنہ بنی اسرائیل میں بہرہا ایسا ہوا ہے کہ ایک نوجوان بڑا سوٹ بوٹ پہن کر، ایک شال اپنے کندھوں پر ڈال کر، بڑے متکبرانہ انداز کے اندر اپنے گھر سے نکلا، زمین پھٹی اور اللہ نے اس کے تکبر کی وجہ سے اس کو وہی زمین میں دھسا دیا۔ اللہ کو قطعاً تکبر اور بڑائی پسند نہیں، اللہ کو تو عاجزی پسند ہے۔ اس لیے عرض میں نے کیا کہ ہمیں ایک تو اصول کے تحت اپنا لباس پہننا چاہیے، اسلامی لباس۔ کل میں نے ایک چیز بیان کی تھی کہ ہمارا لباس اسلامی نہیں ہوتا ہے تو خدا نخواستہ کسی حادثے کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی کی موت واقع ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ کپڑے اتار کر دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ مسلمان ہیں، لیکن وہ ہمارے شہزاد بھائی کہنے لگے کہ صاحب عورتوں کو کیسے پہچانیں گے؟ مرد کو تو چلو پھر پہچان لیں لیکن مستورات کو کیسے پہچانیں؟ ایک واقعتاً ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر مستورات باہر نکلی ہوئی ہیں اور برقع پہنے ہوئے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ ان کی بے حرمتی کی نوبت نہیں آئے گی، ان کی بے حرمتی کی نوبت نہیں آئے گی اگر وہ کوئی اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اگر وہ برقع پہنے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ بے حرمتی کی نوبت۔ اللہ ایسے حادثات سے محفوظ فرمائے سب کو۔ تو عرض میں نے کیا کہ ایک تو شریعت کے مطابق ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے سطر کو چھپا لے، گھر اپنے جسم کو آرام دہ ہو، اپنے کو اچھا لگے، نمائش سے بالکل پاک ہو، اس کا من۔ اسی طرح غیروں کی نقالی نہ ہو، دوسروں کی نقل اتارنا نہ ہو، لباس میں دوسروں کی مشابہت نہ ہو، تکبر کے طور پر نہیں پہنا گیا ہو۔ اس طرح کے اگر اصولوں کے ساتھ ہم لباس پہنیں گے تو یقیناً ہمارا اسلامی لباس ہوگا۔ دنیا میں بھی اگر ہم مسلمان پہچانے جائیں گے تو قیامت میں بھی اللہ ہمیں مسلمانوں ہی میں شمار کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر ہمارا نام مسلمانوں میں رہے اور ہماری ظاہری شکل و صورت اور لباس دوسروں کے مشابہت ہونے کی وجہ سے قیامت میں ہمارا شمار کسی اور کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں مسلمانوں کی فہرست میں ہوں اور قیامت میں کسی اور صف میں کھڑے ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا سادہ لباس تھا۔ آپ کرتا پہننا پسند کرتے تھے، آپ لنگی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، آپ امامہ پہننا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ سر ڈھک کے رہتے تھے، آپ ٹوپی اوڑھ کے رہتے تھے، حتیٰ کہ استنجا جاتے تھے تو بھی آپ ٹوپی اوڑھ کر جاتے تھے، سر ڈھک کر جاتے تھے۔ ہم تو نماز پڑھتے میں بھی ٹوپی نہیں اوڑھتے۔ آپ دیکھو صف کے اندر کوئی صف آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس صف کے اندر کوئی نہ کوئی ایک آدمی بغیر ٹوپی کا آپ کو نظر آئے۔ ہر صف میں کوئی نہ کوئی آدمی آپ کو، کوئی ایک آدھ صف کوئی اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ہو جس میں سارے ٹوپی والے ہوں، ورنہ کسی بھی مسجد میں جا کر دیکھ لینا دو چار آدمی آپ کو بغیر ٹوپی والے نماز۔ کیونکہ یہود و نصارہ نے کہا نماز پڑھو لیکن ایسی نماز پڑھو جیسی ہم کہہ رہے ہیں، تمہارے نبی کہہ رہے ہیں ایسی نماز مت پڑھو، نماز تو پڑھو تم، ہم نماز سے نہیں روکیں گے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان نماز کو تو نہیں چھوڑے گا اگر وہ نمازی ہے، لیکن نمازی کی نماز کی شکل ختم کر دی انہوں نے۔ نمازی بھی آج کل ایسا لباس پہن رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، میں کہتا رہتا ہوں کہ ان کی پتلون ایسی ہوتی ہے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں نا تو وہ نیچے ہو جاتی ہے، ان کا بشیٹ اوپر ہو جاتا ہے، اور ایسی بے حرمتی اور ایسی یہ سمجھیے کہ بے حیائی کی شکل سامنے آتی ہے کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ تنگ ہوتی ہے پتلون،
وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ نیچے سرک جاتی ہے، اور جو ان کا ٹی شرٹ ہوتا ہے یا بشیٹ ہوتا ہے وہ اوپر سرک جاتا ہے، اور کمر اور نیچے کا حصہ جو ہے جو سطر میں داخل ہے وہ پچھلے نمازیوں کی نظروں کے سامنے آتا ہے۔ کتنی بری بات ہے، ایسا کیا لباس پہننا جس سے نماز ہی نہ رہے، جس میں ہمارا سطر دوسروں کے سامنے کھل جائے۔ ایسے کپڑوں کو کیا پسند کرنا؟ ارے ایسا لباس پہنے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے نبی کو پسند ہو، ایسا لباس آدمی کو پہننا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔